سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی کیفیات اور ان کی مثال کو بیان کیا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان یہ جان سکے کہ پیدائشی طور پہ کوئی بھی شخص برا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا شخص فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے جا کے پھر اس کی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے جو دوست ہوتے ہیں، اس کے جو احباب ہوتے ہیں، وہ اس کی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے خیر کے ساتھ ہی پیدا کرتا ہے۔ پیدائشی طور پہ کوئی شخص زانی نہیں ہوتا، پیدائشی طور پہ کوئی شخص شرابی نہیں ہوتا، پیدائشی طور پہ کوئی شخص اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، پیدائشی طور پہ ہر شخص اللہ والا ہی ہوتا ہے۔ آگے جو اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے سنگی ہوتے ہیں، اس کی مجلس ہوتی ہے، وہ اس کی ڈائریکشن بدلتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ زمانہ طالب علمی تھا، یہاں ہم ختم پڑھنے کے لیے گئے ایک جگہ، قریب یہاں دکان تھی، تو میرے ساتھ ایک یہاں طالب علم پڑھتے تھے حافظ ذیشان، تو میں اور وہ ہم سبق تھے۔ تو ہمارے جو بابا جی تھے وہ بڑے غیور طبیعت کے آدمی تھے، غیرت مند، لالچ طمع حیرت سے پاک، اور آپ کی 60 سالہ خدمات دینیہ بغیر کسی تنخواہ کے، اور لالچ سے اتنے پاک تھے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں اور وہ حافظ ذیشان ختم پاک پڑھنے کے لیے گئے، وہاں بابا جی بھی موجود تھے۔ تو ختم پاک کے بعد ایک نان ہم نے کھایا، آپ صاحب مجھے کہنے لگے او نہ دوسرے نان نو ہاتھ پاؤ، تو میں نے دوسرا نان پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بابا جی کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے وہیں سے مجھے سوٹی ماری۔ فرمانے لگے کہ گھر ماں بنا کے نہیں دیتی، ہم یہاں صرف قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، روٹی کھانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ وہ موڑ تھا زندگی کا جس نے ہمیں بتایا کہ جب بھی تقریر کے لیے جانا ہے، پیسوں کی لالچ نہیں لے کے جانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا۔ مصلی پہ جب بھی کھڑا ہونا ہے تو لالچ لے کے نہیں کھڑا ہونا، حیرت اور طمع لے کے نہیں کھڑا ہونا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں گا تو مجھے کچھ ملے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہونا۔ کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اللہ کے لیے جانا ہے۔ کسی کے ہاں خوشی غمی میں شریک ہونا ہے تو اللہ کے لیے جانا ہے۔ یہ وہ موڑ تھا۔ اگر آج مجھ میں یا ہمارے جو ہم سبق لوگ تھے، اگر ان کی طبیعت میں اگر لالچ نہیں ہے نا، اس میں ہمارا کمال نہیں، اس میں ہمارے اس راہبر رہنما کا کمال ہے جس نے ہماری ڈائریکشن یہاں سے اس طرف موڑ دی کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا گھر سے کھا کے آیا کرو، گھر جا کر کھایا کرو۔ اور ایک اور بات مجھے لطیف یاد آ گئی، میری والدہ صاحبہ، آپ ہمیں کہیں شادی پہ بھی بھیجتی تو فرماتی روٹی گھروں کھا کے جاؤ۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ روٹی جلدی کھلے اور ہم کھانا کھائیں۔ جب تمہارے پیٹ میں کچھ ہوگا تو تمہارا دل لالچ سے پاک رہے گا۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان کہ کل مولود علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صالح ہی ہوتا ہے، نیک ہی ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے، فطرت پر ہی ہوتا ہے۔ آگے اس کی ڈائریکشن اس کے دوست بدل دیتے ہیں، اس کی صحبت والے بدل دیتے ہیں، اس کی سنگت والے بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ شرابی کبابی بن گئے، نافرمان ہو گئے، ان کی مقدر میں بدقسمتی آ گئی، اس میں میرے عزیزو ان کا بھی قصور ہے، لیکن زیادہ حصہ ان کی صحبت اور دوستی اور سنگت والوں کا ہے۔ جیسی صحبت ہوگی ویسی طبیعت پہ اثرات ہوں گے۔ آج ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں دعا کے موقع پہ بیٹھے ہوئے لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے جمع ہوتا ہے نا بندہ۔ یہ تو وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جس لمحے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لمحے بھی لوگوں کو لالچ کے اندر دبے ہوئے دیکھا، اس لمحے بھی لوگوں کو طمع کے اندر مرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود برا نہیں ہے، اس کی ڈائریکشن کسی نے غلط سائڈ پہ موڑ دی ہے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں خود ارشاد فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے دوست کی مثال
کحامل المسکی ونافخ الکیر، خوشبو بیچنے والے اور بھٹی جلانے والے جیسی ہے۔ تسی سنی ہوئی پھر بھی سبحان اللہ کہہ لو۔ مسعود بیچارہ دل چ سوچی بیٹھا میں تقریر سن کے گیا اور میں دوبارہ کیویں آکھاں۔ یہ ہمارے مریدوں کا حال ہے بیچاروں کا، دیکھو انہیں دل میں چلن ڈیا ہویا کہ جمعے والے دن بھی سنی ہے تو ہن پھر سنان ڈے نے دوبارہ۔ اے ویکھو یہ انہاں دے دل دی حالت ہے۔ قرآن اور حدیث پچھلے جمعے کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے یہی ہے۔ تو جہاں مرید اتنے کچے ہوں گے وہاں لوگوں کو فیض کیا مل رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال اس طرح کی ہے جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا اور ایک بھٹی جلانے والا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ سنیے، لطف آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری دوستی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق، تمہاری نسبت خوشبو والے، عطر والے کے ساتھ ہے، ہوگا کیا؟ اما ان یحظیک، چونکہ دوستی ہے، تعلق ہے، تو وہ تمہیں تحفہ دے دے گا۔ جہاں دوستی ہوتی ہے لوگ تحفہ دیتے ہیں۔ کہا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے اگر وہ تحفہ نہیں دیتا تو تم اسے خرید لو گے۔ اگر دونوں صورتیں نہیں ہوتی کہ تم اس سے خریدتے بھی نہیں، یعنی خریدنے کے پیسے نہیں، اور وہ تمہیں تحفہ بھی نہیں دیتا، تو کم از کم اتنا تو ہو جائے گا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اس خوشبو والے کے ساتھ تعلق اور دوستی کی برکت اتنی ہوگی کہ کم از کم تمہیں خوشبو کے حلے آتے رہیں گے۔ بھئی دوست ایسا ہو جو عطر بیچتا ہو، خوشبو بیچتا ہو، اس سے اگر تعلق ہوگا تو خوشبو تو آتی رہے گی نا۔ ہماری یہاں مارکیٹ میں ایک صاحب خوشبو بیچنے آتے ہیں، وہ جس بازار سے گزرتے ہیں نا تو پیچھے پیچھے خوشبو پھرتی رہتی ہے۔ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھے دوست بناؤ، اس لیے کہ ان کی دوستی اور ان کا تعلق تمہیں اس طرح فائدہ دے گا جیسے خوشبو والوں کا تعلق خوشبو کے ذریعے فائدہ دیتا ہے۔ وَنَافِخُ الْكِيرِ، بھٹی جلانے والے، لوہار، لوہا پگھلا کے پکانے والے، تو جو ایسے آدمی سے دوستی رکھے گا جو بھٹی جلاتا ہے، تو فرمایا اِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، تو فرمایا وہ اس بھٹی والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کپڑے جل جائیں گے۔ جب وہ لوہے کو گرم کرے گا پھر اسے ضرب لگائے گا، کوٹے گا اسے، تو فرمایا اس کوٹنے سے جو چنگاریاں اٹھیں گی وہ تمہارے کپڑوں پہ پڑیں گی تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے۔ اور فرمایا اگر کپڑے نہ بھی جلے وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، اتنا ضرور ہو جائے گا کہ تمہیں اس کی دوستی کی وجہ سے بدبو برداشت کرنی پڑے گی۔ آگ جب جلتی ہے تو آگ جلانے کے لیے ایندھن جلایا جاتا ہے، تو پرانے زمانے میں تھاپیاں ہوتی تھی، یہ جانوروں کے بھوسے کی نکال کے سکھا کے، تو وہ اس کی سمیل ہوتی ہے، تو کہا آگ کی سمیل کو تمہارے کپڑوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس دونوں جہتوں کو اس انداز میں بیان فرما دیا۔ فرمایا دیکھو یہ بات ذہن نشین رکھو، ایک تو کوئی بھی شخص پیدائشی طور پہ برا نہیں ہوتا، برائی اس کے دوست اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری طبیعت میں اگر آج بے نیازی ہے اور لالچ سے پاک ہیں تو اس میں میرا کمال نہیں، اس میں میرے مرشد کی صحبت کا اور ان کی تربیت کا فیض ہے کہ صبح 7 بجے سے بیٹھے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، دوپہر 11 بج گئے، اور دوپہر 11 بجے جب ختم پاک پڑھا گیا تو کھانا سامنے آیا، دوسرا نان پکڑا تو آپ نے مارا، کہا تم روٹی کھانے کے لیے آئے ہو کہ اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ تو آج میرے اندر جو کمال ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے مرشد کی توجہ اور ان کی تربیت اور فیض کا کمال ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہے، سہیل نام ہے اس کا، کھڑے ہوں ذرا، یہ بیچارہ وابیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، وابی ہو گیا تھا، یہ بیٹھ جائیں۔ اتفاقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی تھوڑا بہت نظام دیا اور یہ اپنا انہوں نے چھوٹا موٹا کوئی سیٹ اپ بنایا، تو انہوں نے دکان پہ دعا کروائی۔ میں ان کی دکان پہ گیا دعا کرنے کے لیے، دعا کر کے میں باہر نکلا تو مٹھائی وغیرہ تھی، انہوں نے دیا تو میں نے اتنا سا لیا، بس منہ میں رکھا، باہر آ گیا۔ باہر ان کے سامنے ہمسائے ہیں تو
وہ کھڑے تھے وہاں، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، کو بات کرنے لگے۔ اس بیچارے نے سمجھا کہ شاید مولوی صاحب اس لیے بو کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو اب دینا پڑے گا کچھ۔ ہاں، اس نے مجھے دیکھا دکان کے باہر کھڑے ہوئے، تو 2-4 منٹ بعد نے اس کو احساس ہوا کہ یار مولوی صاحب کھڑے نے تو کچھ نہ کچھ آگے آ جائیں، مولوی صاحب کھڑے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑے گا۔ جو رسمی ہوتی ہے، مولوی ہوتے ہیں نا، مولوی بڑے لالچی ہوتے ہیں، پیچھے پی جاندے نے جناب، گھر واسطے روٹی بھی دیو، تھیلا بھی بھر کے دیو، شاپر بھی بھر کے دیو، بڑا گند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی دکان کے باہر مجھے کھڑا دیکھا، ان کے دل میں آیا کہ شاید یہ پیسوں کے لیے کھڑے ہیں، تو یہ باہر آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا یہ پیسے ہیں تو آپ، تو میں نے ایدے منہ تے ایک چپیڑ ماری ان کر کے، میں کہ تو میں ایڈا سستا سمجھا ہوا ہے، ایڈا سستا تو 1500 کی خاطر میں تیرے بو کے کھڑا ہوں گا، ایڈا سستا سمجھا ہوا ہے۔ یہ وہ موقع تھا، وہ لگی ہوئی چپیڑ، آج اس کا عقیدہ بھی بچ گیا اور یہ مرید بھی ہو گیا۔ ورنہ اس ٹائم جماعت الدعوہ دے ہتھے چڑھیا ہوندا تے ہتھاں وچ گناں ہوندیاں تے لوکاں دی مسجداں فتح کر رہا ہوندا ہے۔ ہاں، لوگوں کی مسجدیں، مسلمانوں کی مسجدیں فتح کر رہا ہوتا کہیں جا کے یہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہیں بارڈر میں جا کے اس کو مروا کے اس کے نام پہ وہ لاکھوں روپے اکٹھے کر کے چندے بھی کھا چکے ہوتے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ جنونی ہے سی انجدہ، میرے کو لیتے بیٹھا ہمیں تلوار نہیں اٹھانی چاہیے، ہمیں گندے نہیں اٹھانی چاہیے، انہوں نے ذہن بنا دیتا ہوا سی اس دا۔ لیکن وہ میرے اندر کی جو غیرت تھی، میں نے کہا یار میں 500 دی خاطر 1000 دی خاطر کھڑا ہے تھے، تم نے غلط سمجھے، میں ایڈا سستا نہیں ہاں، میں تیرے کو چل کے آیا تے اللہ نو راضی کرن واسطے آیا چل کے، ورنہ میرے اندر اللہ نے صلاحیتاں رکھیاں نے، میں تیرے سامنے دکان پا کے بہما تیرے تو اچھا کاروبار چلاواں۔ میں اگر تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں لولا لنگڑا ہوں، مجھے کام کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں کام کروں تو تمہارے متھے پہ بیٹھ کے کروں اور تم سے زیادہ اچھا کاروبار کروں میں، لیکن میں مسجد میں اگر خدمت کرتا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ وہ موڑ تھا جس موڑ سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عقیدہ بھی بچا لیا، اس کی جان بھی بچا لی، ایمان بھی بچا لیا۔ اب اس کے عقیدے کے درست ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں، یہ اس کے پیر کا کمال ہے جو اسے بچا گیا، اور اس کے پیر کے اندر جو کمال ہے نا وہ میرا نہیں، وہ میرے سائیں کا کمال ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے وہ نسبت جو کڑی در کڑی چلتی ہے اور فیض آگے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی چیز کو خود بیان فرمایا، فرمایا سنو، اچھے اور برے دوست کی مثال یہی ہے، جیسے خوشبو بیچنے والا اور آگ کی بھٹی جلانے والا۔ آگ کی بھٹی جلانے والا جو ہوگا اس کے پاس جو بیٹھے گا اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، کپڑے نہیں بھی خراب ہوں گے تو بدبو سے بیچارہ ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اور فرمایا خوشبو بیچنے والے کے ساتھ، عطار کے ساتھ تعلق ہوگا تو کہا وہ تمہیں تحفہ دے دے گا، اگر تحفہ نہ دیا تو تم خرید لو گے، اگر خریدا بھی نہ، تحفہ بھی نہ دیا، اتنا تو ہوتا رہے گا نا، تمہارے ناک تک خوشبو پہنچتی رہے گی، تمہارے ناک تک اللہ اکبر خوشبو پہنچتی رہے گی۔ اب ایک حدیث مبارکہ آپ کو اور برکت کے لیے سناتا ہوں، اور اس لیے سناتا ہوں تاکہ حضور کا فرمان ہمارے لیے خیر کا سبب بن جائے اور ہماری زندگی برائیوں سے بچ جائے اور خیر کی طرف آ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہو سمع رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، یقول، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، تمہاری دوستی صرف مومن آدمی کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری دوستی ہائے ہائے صرف مومن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تمہارے دسترخوان پر صرف متقی آدمی بیٹھنا چاہیے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا دوستی ایسے آدمی کے ساتھ رکھو جو اندر باہر سے مومن ہو۔ مومن کون ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس کا جو قول ظاہری ہو وہی اس کا باطن بھی ہو۔ ظاہر سے اگر وہ سخاوت کا اظہار کر رہا ہے تو دل بھی اس کا سخی ہو، ظاہر سے اگر وہ مومن ہونے اور متقی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو دل بھی تقوی والا ہو، ظاہر سے اگر وہ ایمان کا دعوے دار ہے تو دل بھی ایمان والا ہو،
ظاہر سے اگر وہ نیک صالح دکھتا ہے اندر بھی اس کا نیک صالح ہو. جس کا ظاہر باطن ایک جیسا ہو وہ مومن ہے. ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو منافق ہے. جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو فرمایا وہ مومن ہے. اب دوستی کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا تمہارا دوست صرف مومن ہونا چاہیے، صرف مومن. ولا یأکل طعامک الا تقی. ایک چیز یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ جو کچھ رزق ہمیں دیتا ہے نا ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے. جو پیسہ جو مال آج فضولیات میں خرچ ہو جائے گا اس کا بھی حساب دینا ہے، اور جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا بھی حساب دینا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی. ہم ایسی پارٹیوں میں جاتے ہیں، ایسے اجتماعات میں جاتے ہیں جہاں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ خرچ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا. وہ خرچ کرنے کا مقصد اپنی ناک اونچی کرنا، رشتہ دار نبھانا بھگتانا ہے. اب اس کا بھی حساب دینا ہے. اور ایک وہ پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا اس کا بھی حساب دینا ہے. چونکہ اللہ نے دیا جو ہے تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو بتانا تو ہے نا کہ کہاں خرچ کیا، کہاں لگا کے آئے ہم. اب وہ پیسہ جو ناک اونچا کرنے کے لیے خرچ کیا گیا، دکھانے کے لیے خرچ کیا گیا، اس کا حساب دینا موقع ہے. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آئے، جب پوچھا جائے گا کہاں لگا کے آئے ہو، یا اللہ تیرا دتا تیرے اتو واریا، تیرا دتا ہائے ہائے تیرا دتا تیرے اتو واریا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، فرمایا تمہارا لقمہ سوائے متقی آدمی کے اور کوئی نہ کھائے. گویا دوستی اور تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو تقوی والے ہوں، جن کے مقدر میں خیر ہو. اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے عرض کیا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.